الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. أخرجه أصحاب السنن وأيده الفقهاء الكبار. وأقوى سندا هو التلقي كما قالت مهرة هذا الشأن. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اشہر حج ہے اور ایام ادا ہی ہے. حج تو فریض قطعیہ یقینیہ اور اسلام کا 5واں رکن ہے جو زندگی بھر میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ حج اور عمرے کرنا باعث اجر اور ثواب ہے. بخاری شریف میں ام المومنین نے کہا فلا ادع الحج، میں کبھی بھی حج نہیں چھوڑوں گی. اور خلفائے راشدین خصوصی اہتمام ازواج مطہرات کے لیے فرماتے تھے. اس وقت سے آج تک صلحاء امت، علماء امت، اولیاء امت بکثرت حج اور عمرے اور حاضری حرمین شریفین اپنے لیے سعادت کونین سمجھتے ہیں. ایک عبادت اس کی ایسی ہے جو ہر جگہ مومن مسلم کے لیے ممکن بھی ہے اور اس پر واجب بھی ہے، اور وہ ہے قربانی، اضحیہ. پیغمبر اسلام نے کہا ہے جس کی قربانی کی توفیق ہے اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہمارے عیدگاہ میں آنے کا اہل نہیں ہے. وَمَنْ وَجَدَ سَاعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا. آپ کی عادتی کریمتی ہر سال 2 مینڈے قربان فرماتے تھے، اور آخری حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ حضرت علی کے ذریعے یمن سے منگوائے اور 63 اپنے ہاتھ سے نحر کیے اور باقی علی کے سپرد کیے، کیونکہ وہ گھر کا آدمی ہے اور داماد ہے اور چچا زاد بھائی ہے. امت مسلمہ نے اس شعار کو بھی ہمیشہ اپنایا ہے. یادگار یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا ہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بحکم الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے پیش کیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم، آپ نے تو صدق اور سچائی کے ساتھ قربانی آگے بڑھائی، اور ہم اہل کردار کو اس طرح ہی بہترین صلے عطا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین. بڑا سخت امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم. اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک بہترین قربانی بھیجی. جبریل جنت سے مینڈا لے کے آیا.
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے آنے والوں میں بھی یہ سنت قائم دائم رکھی، اور ہر قربانی اور اس کے تہوار میں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لیے رحمت اور سلامتی کا سوغات ہے۔ ہم بلند کرداروں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور بعد میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے 40 سال کے بعد بی بی سارا سے حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کو بطور بشارت کے دیا۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، حضرت ابراہیم اور اسی طرح حضرت اسحاق بھی برکتوں والے ثابت ہوئے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان کی اولاد میں اچھے لوگ بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے۔ علماء نے ان آیات سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت اسحاق بھی ذبیح ہے، لیکن وہ القدس میں ہے اور حضرت اسماعیل کعبہ میں ہے، اور کوئی کعبہ قبلہ بن نہیں سکتا جب تک کوئی پیغمبر اس کے جوار میں قربان ہونے کے لیے پیش نہ کیا جائے۔ اور حدیث میں ہے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے تو اس کی تکمیل فرمائی۔ اصل بنا جس طرح کعبے کی ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ہمراہ کی، تو 40 سال بعد حضرت اسحاق کے ہمراہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کا بھی بنا و تاسیس فرمائی۔ بعد میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان آئے، وہ تو انبیاء بنی اسرائیل ہے، اور تعمیر کی تکمیل فرمائی۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں جنات تھے، دیو تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو کٹوا کے منگوا لیا، اور بڑی مضبوط قسم کی بنیادیں اور دیواریں لگ گئی اس کی۔ آج بھی دنیا میں کوئی اس کو دیکھے تو یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ کوئی کرین بھی یہ پتھر اٹھا سکتا ہے، پورے پورے پہاڑ کے ٹکڑے رکھے ہوئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اسماعیل علیہ السلام کے ٹھیک 800 سال بعد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء قائد الخیر فی الدنیا والشافع المشفع یوم العقبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مبعوث ہوئے، اور آپ نے ان قربانیوں کو ایک عظیم اور نئی شان و شوکت کے ساتھ زندہ تابندہ کیا۔ امت کو اس کی اہمیت بتائی، اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ آپ بھی قربانی کیا کریں، اور جب ان کی قربانی ہونے لگی آپ نے کہا یا فاطمہ قومی، آپ بھی آ کے کھڑی ہو جائے، کیونکہ اس کے ہر قطرے خون کے بدلے میں اور ہر بال کے بدلے میں اجر ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ انبیاء ثواب کے بڑے قدردان ہوتے ہیں۔ ثواب سے تو ثواب اصل میں آخرت کا سکہ ہے، وہاں کا بینک بیلنس ہے، وہاں کی جائیداد ہے، وہاں کا سرمایہ افتخار ہے۔ جیسے آپ سعودی عرب جاتے ہیں تو ریال کا خیال رکھتے ہیں، کسی اور ملک جاتے ہیں تو وہاں کا سکہ تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح آخرت میں جب آدمی جائے گا تو وہاں یہ چیزیں نہیں ہوگی جو دنیا میں ہے،
نہ باغات ہوں گے، نہ زمینیں ہوگی، نہ بینک ہوں گے، نہ جائیدادیں ہوگی، نہ بڑی بڑی شہرت اور آفرینیاں ہوگی. وہاں تو اجر ہوگا، ثواب ہوگا، درجات ہوں گے، حسنات ہوں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. دنیا میں آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کبھی اس لیے کہ آنے والی زندگی اچھی گزرے. بڑے کٹھن قسم کے امتحانات دیتے ہیں، بڑے مصائب اور تکالیف جھیلتے ہیں، نامساعد حالات کا سامنا کرتا ہے. اسی طرح اولاد کو بھی اسی ڈھب پہ ڈالتا ہے. لیکن یہ زندگی کتنی ہے اور اس کا کیا انجام ہے وہ سب کو برابر معلوم ہے. 30-35 سال میں تو آدمی تیار ہو جاتا ہے، پھر ضروری ہے کہ اس کے 30 سال اور زندگی ہو، اور 40 سال اور ہو گئی تو اس سے کیا بنا ہے. جائے گا جب یہاں سے وہ کچھ بھی نہ پاس ہوگا، اور چند گز کفن کا ٹکڑا ہو تیرا لباس ہوگا. قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہیں نا کہ دنیا چند روزہ ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت زیادہ ہے، بہت بہتر ہے. اعدت لعبادی الصالحین، ایک حدیث قدسی میں جنت کا حال ہے. فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال نہیں آیا ہوگا، کھٹکا نہیں ہوگا. ایسی نعمتیں اللہ نے تیار فرمائی. لا الہ الا اللہ. اس لیے آخرت سے بالکل غفلت نہیں ہونا چاہیے. یہ جتنا اگڑی بگڑی میدان سیاست و حکومت میں آپ دیکھ رہے ہیں، آخرت نظر انداز ہو چکی ہے. دیکھا کتنے بلیمز نکلے اور کتنی ڈکیتیاں، عیوب اور قبائح پکڑے، اور تمام قبائح کی جو جڑ ہے وہ تمام حرام کاریوں کی اور خدا کے عذاب کو جو دعوت دی گئی، وہ گزشتہ ادوار میں اس شخص کا یوم الجمعہ جیسے محترم اور مکرم دین اور عند اللہ و عند الرسول اس کا قتل کیا گیا ہے. ایک نے بھی نہیں کہا. ججز کو کہنا چاہیے کہ تم وہی تو ہو جس نے اپنے دور میں جمعہ ہٹایا اور اتوار مغضوبین الضالین کا دن مقرر کیا. جن لوگوں سے ہر نماز میں ہم پناہ مانگتے ہیں، غیر المغضوب، یا اللہ یہ مغضوبین الضالین نہیں چاہیے، ہمیں ان کی ہوا و سما سے محفوظ فرما. ان کا دن ہوتا ہے اتوار کا، مارکیٹیں بند ہوتی ہے، دکاندار گھر میں سوتے ہیں، افسران اپنے عیاشی و فحاشی میں لگے ہوتے ہیں. یہ شان اور شوکت اسلام نے جمعے کو دی ہے. پھر وہ لوگ جن سے توقع ہے کہ یہ دینی رہنما ہے، اللہ نے ان کی زبانیں بھی گونگ کر دی. کسی نے سچ کہا ہے کہ ایسا خطرناک لمحہ ہے کہ حق پرست مفاد پرست ہو گیا ہے. حق کے پرستار جب چیزوں کو دیکھ لے اور ان کا یہ خیال ہو کہ اس شخص سے ہماری کچھ وابستگی ہے، تو وہ کہاں حق بیان کریں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب یہ تحریکات چل رہی تھی ہندوستان میں، تو کچھ تحریکات ایسی تھی کہ جو اسلام کے نام پر تھی، جیسے محمد علی جناح نے کہا کہ ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے، اور
وہاں اسلامی روایات اور پاکستان کا مطلب کیا ہو، لا الہ الا اللہ، ایک اچھا اعلان و عنوان تھا. جناح صاحب سے گلہ نہیں ہے، وہ جلدی فوت ہو گئے. لیاقت علی خان اور عبدالرب نشتر نے جو نشتر مارے ہیں وہ اس کے زخم ہرے ہوتے ہیں. اسلامی نظام نافذ کرنا تھا. اس طرح ایک تحریک اور بھی تھی، اس میں اچھے لوگ بھی تھے، شیخ الاسلام حضرت مدنی اور شیخ العالم شیخ الہند مولانا محمود الحسن، بڑے بڑے اکابر. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر علیحدہ تقسیم ہو گئی تو مسلمان سارے چلے جائیں گے، ہندوستان کی مسجدیں اور ہندوستان کے مدرسے اور مقابر اور یہ سب نہتے ہو جائیں گے اور بڑی تکلیف پیش. وہی ہو رہا ہے آج بھی. ہندو انہیں مار رہے اور کہتے جاؤ یہاں سے، تمہارا علیحدہ ملک پاکستان ہے. اس دوران ایک وفد وہ مونگیر میں ایک بڑے بزرگ تھے، ان کی وجہ سے ہم مونگیر شریف کہلاتے. ان کی خدمت میں ایک وفد چلا گیا، اس میں گاندھی جی بھی تھے، جواہر لال موتی لال، یہ بڑے لوگ تھے، پٹیل، شاید مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ بھی ساتھ ہو. یہ اکٹھے تھے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ طریقہ ہے، جب بزرگ کے پاس کوئی چلے جائے تو بزرگ کو بزرگی کی باتیں کرتے ہیں نا، اس کو شکار کرنا ہوتا ہے. آہا کیا منور چہرہ ہے، آہا کیا آپ کے ہاں نور برس رہا ہے. تو گاندھی جی، اس نے علامہ مونگیری کو کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام کی سیرت پڑھی ہے، بڑی زبردست ہے. میں نے پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، ایسا قابل و کامیاب شخص پیدا نہیں ہوا ہے. اور بہت دیر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور قاہرات اور باہرات اور آیات بینات کا تذکرہ کر رہا تھا. جب وہ خاموش ہوئے تو علامہ مونگیری نے کہا کہ گاندھی جی، ان تمام خوبیوں کے جاننے کے باوجود کوئی ایسی برائی اور خرابی بھی نہیں کی ہے جس کی وجہ سے آج تک ایمان نہیں لائے اور آئندہ بھی نہیں لائیں گے. اس نے کہا نہیں، اس طرح تو نہیں ہے، بس ہم دعائیں لینے آئے ہیں. ان کے خیال میں سب سے بیکار کام دعا ہے. علامہ مونگیری نے کہا کہ یہ طریقہ ہے کہ جس پرندے کو شکار کیا جاتا ہے اس کی بولی بولی جاتی ہے، وہ حیرت میں آ جاتا ہے، حیران و خوش ہو جاتا ہے، سر رکھ لیتا ہے. چونکہ اس وقت آپ مجھے شکار کرنے آئے، اس لیے آپ نے میری بولی بولی، باقی آپ کا پیغمبر اسلام سے، ان کی پاک سیرت سے اور ان کی کامل زندگی سے کوئی تعلق نہیں. حقیقت یہی. دیکھی جو بے رخی ہو تو حیرت ہوئی مجھے، دنیا تو بے وفا تھی مگر تجھ کو کیا ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے مسلمانان عالم کی بالعموم اور مسلمانان پاکستان کی بالخصوص بلائے اور آفات دور فرمائے. ملک بالکل گرداب میں ہے، پاکستان دشمنوں کے گھیرے میں ہے. دو ہی صلاحیتیں ہیں جو محفوظ ہے، ایک عدالت اور دوسری عسکریت. ان دونوں کے خلاف زہریلے پراپیگنڈے ہو رہا ہے. عدالت انصاف پر قائم ہے، ورنہ اتنے بڑے فاشی اور عالمی ڈکیتر کو کہنا کہ تو واقعی غلط ہے، آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام. لیکن اللہ نے جن کو حق
نصیب کیا ہے وہ حق پر ہی رہیں گے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب فقیہ حاضر الامہ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ یہ عدل کی کرسی جو ہے یہ ان کو غلط نہیں کرنے دیتی ہے، وہاں بیٹھ کر کے ان کو پھر حق کی حمایت کرنی پڑتی ہے، حق کی اشاعت کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہ تو بڑی بے خبری کے ساتھ جو ہے نا اس ملک میں جا رہا ہے، اس میں جیسے کہ مقدمات کسی اور پر ہے۔ وہ ایک آدمی تھا، وہ پرائے جرگوں میں جاتا تھا، کبھی ادھر جرگا ہے کبھی ادھر جرگا ہے، صبح سرد میں جرگوں کا نظام بہت ہے، ایسے جرگے نہیں جس کے آپ اخبار میں سنتے الٹے سیدھے، قرآن و سنت کے مطابق عالم دین سے مسئلہ پوچھ کے بزرگان دین فیصلہ کرتے ہیں، عالم سے پوچھتے ہیں، اس کو ہم جرگا کہتے ہیں۔ جو کبھی کسی کو سنسار کرتے ہیں، کسی کو جلاتے ہیں اور کسی کو کہتے ہیں کہ اس کی بہن کے ساتھ تو بھی بدفعلی کر، یہ جرگا نہیں ہے، یہ تو جرگے کے دشمن ہے، یہ تو رذالت و کمینگی ہے، یہ تو لعنتی ٹولہ ہے۔ ایسے جرگے کبھی ہم نے نہیں سنا۔ خود ہم ایک ایسے جرگے سے گزرے ہیں جس میں ایک فیصلہ کیا گیا۔ میرے والد صاحب نے دریافت فرمایا، اس وقت کے سب سے بڑے عالم مولانا لطف اللہ صاحب تھے، جو شاہ انور شاہ کے اولین شاگردوں میں سے تھے۔ میرے والد نے ان سے پوچھا کہ یہ فیصلہ جو جرگہ کر رہا ہے شریعت کے مطابق ہے؟ حضرت نے کہا کہ نہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ تو والد صاحب نے ان کو کہا کہ مولوی صاحب، آپ کو اس لیے یہاں بٹھایا گیا کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، ہمیں شریعت ہر حال میں منظور ہے، بیٹی اور پوتی دینا تو درکنار، سر کٹانا بھی منظور ہے، اور اگر شریعت نہیں کہہ رہی ہے تو میرے والد نے ایسا کہا یہ ایک تنکے کے برابر کوئی چیز دینا میرے لیے جائز نہیں ہے، جس کو چاہے جب چاہے یہ اپنے انتقام کا نشانہ بنائے، ولاس معزات جسے کول شے گا وہ صحیح پہ مخم ہوگا۔ ایسے غیرتی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جرگا ڈسمس۔ تو وہ واقعہ دوسرا سنا رہا تھا کہ ایک آدمی تو اس کا نام نہیں لیتا، کبھی کبھی ان کے پوتے نواسے آ جاتے، ملی جلی زندگی ہے نا۔ تو وہ آدمی کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اس کے گھر میں کوئی تکلیف تھی، وہ گھر والی بڑی عزت اور غیرت کی عورت تھی، وہ تڑپتی رہتی تھی کہ یار یہ گھر آتا ہی نہیں ہے، کیا کروں میں۔ کسی نے ان کو کہا، اس کی بیوی کو، کہ بس ابھی اسی ڈیرے میں جرگا ہے اور اس کے بعد جہانگیرے سے باہر ہے۔ آج اور اخذوا کوٹھے تو کھاتا اے ولخانہ اے جان داسی داسی گڑیا پردو غمون ٹسولیے کور تراشا۔ اس کی بیوی چھت پہ چڑھی اور اس نے کہا دوسروں کے غموں کے ایسے تیسے کیے ہوئے اپنے گھر آؤ، اپنی بیوی بچوں کی خبر لو۔ تو ہمارے افسران، ہمارے حکمران یہ ذرا گریبان میں جان کے کہ ان کے ملک کا کیا تقاضا ہے، اسلام کا کیا تقاضا ہے، ایسی دوستیاں نبھانا جس کے نتیجے میں شریعت کمزور ہو جائے، مسلمان کی شان نہیں۔ ہم قربانیاں کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ایک جان، ایک انسان، ایک نبی مرسل، اس کو رضا الہی کے لیے پیش کیا گیا تھا کہ اگر اللہ کی رضا اس میں ہے تو یہ حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی و فضل فرمایا اور اس کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیجا، اور کائنات میں سنت ٹھہری کہ گائے، بھینس، اونٹ، بکری، بکرا، مینڈا، مینڈی یہ قربان ہو۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اپنی خواہشات پر لات رکھنا، پاؤں رکھنا۔ یہ جو خواہشات ہے یہ تمام کا تمام تقاضا جسم کا ہے۔
جسم غلط سلط کاموں میں لگتا ہے. اور یہ جو لطائف ہے، عالی صفات ہے، روشنی کے کام ہے، عزت کے مقامات ہے، یہ روح کرتی ہے. اس لیے آدمی جب غلط کام کرنے لگے اور گناہوں کا مرتکب ہو، اس کی روح مرجا جاتی ہے. اور جسم ان کا خطرہ ہے کہ موٹا ہو جائے، اس لیے موٹے کو پسند نہیں کیا جاتا. تو ریت میں لکھا ہوا تھا اللہ کو موٹا ناپسند ہے. بیعت بھی معاف ہو، اگر کوئی موٹا ہو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وغٹ سنڈا کے جتا ایمان چاری دل نہ دے. سنڈا خود میخے سر خون گے، ایمان سر سخون گے. سلور فٹا پلندے ہو راؤنڈ دے ایسے ہو. کہتے ہیں جی میں موٹا پتلا نہیں ہونا، پتلے اور ہے کھیٹا دلوے شویدہ شناز دے ڈکڑ گروا. آپ 1-2 مہینے تک بالکل گوشت بوٹی آلو روٹی کو ہاتھ نہ لگائے، صرف شوربہ بھی ہے. آپ پتلے نہ ہوئے تو میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا. میرے 3 مہینے میں 22 کلو وزن کم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم، احسان، مہربانی. 10 بیماری خود بخود بیٹھ جاتی. اور جو ایسے ہیں ایماندار ہے اور طاقتور ہے، اللہ ان کو طاقتوری اور موٹا پن ان کی صحت کا باعث بنائے، وہ بھی ہمارا سرمایہ ہے. کہتے ہیں 2 موٹے ایسے دنیا میں ہوئے ہیں. ایک امام محمد ابن الحسن شیبانی، بڑا موٹے تھے. جب چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کمرہ جا رہا ہے. 100-150 شاگردوں کو کہتے تھے کہ آگے پیچھے چلو، لیکن وہ تو نظر آتے تھے کہ بہت زبردست شخصیت ہے. 900 کتابوں کا مصنف ہے. اور کیا، حنفی مذہب پورا کا پورا امام محمد نے لکھا ہے. امام شافعی کا استاد ہے. اور امام شافعی کہتے میں نے محمد ابن الحسن سے اتنا علم حاصل کیا کہ بختی اونٹ نہیں اٹھا سکتا ہے. اور امام شافعی کہتے ہیں شیخنا محمد ابن الحسن اذا تکلم فکأنما العربیہ تنزل علی لسانی. ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے تھے جیسے عربی نازل ہو رہی ہے، ایسے حسین جمیل ادائے تھے. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب بھی جسم کے بھاری تھے، لیکن بہت زیادہ چاق و چوبند اور چست ہے. واقعی میں حیران ہوں ان کی کرامت پر. ایک دفعہ بنوری ٹاؤن کے مہمان خانے میں حضرت ٹھہرے ہوئے تھے اور سنت فجر کی پڑھ کر اپنے بال وال کھولے ہوئے تھے، رومال پگڑی. اب میں نے دیکھا ایسا دور سے کہ حضرت اقدس مولانا یوسف بنوری عموماً اس طرح کونے میں نماز پڑھتے تھے گھر سے آ کے. جب مفتی صاحب آتے تھے تو یہاں آئے. امام صاحب آئے، اس کو کہا بیٹھ جاؤ، مفتی محمود پڑھائے گا. میں فوراً حضرت کے مہمان خواہ، میں نے کہا ٹائم ہو چکا ہے. اور حضرت صاحب بھی وہی مکبر کی جگہ پہ آ کے ہاں شاہ، اور وہ رومال سر سے لپیٹنا شروع کیا. آپ یقین کر لیں کہ میں نے کہا اللہ لڑکے کیا کہیں گے، اس کو کیا ہو گیا. حضرت عام چال سے چل رہے تھے اور میں ساتھ دوڑ رہا تھا اور پہنچ نہیں سکا. پھر بھی 3-4 صف میں جگہ مل گئی. حضرت سیدھا مصلی پہ. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے پہلی رکعت پہ الحاقۃ مالحاقۃ وما ادراک مالحاقۃ، اور دوسری رکعت میں سورۃ فجر. کوئی سورت کبھی آدھی نہیں پڑھی، ہمیشہ پوری پڑھتے. حضرت مفتی صاحب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یومیہ قراءات یاد تھی. مثلا آج جمعہ ہے، جمعے میں فجر میں سجدہ و دہر ہے، ظہر میں اعلیٰ و غاشیہ ہے، کبھی جمعہ و منافقون ہے، کبھی قاف اور قمر ہے. پھر عصر میں کیا قرات ہے، مغرب میں کیا ہے، یہ مفتی صاحب کو یاد تھی. اور اس کے لیے ہمارے ایک دوست مولانا شبیر صاحب ہزارویں دیوبند گئے، 6 مہینے قیام کر کے آئے، کیونکہ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ بھی
ان قراءات کا اہتمام فرماتے تھے. اللہ اکبر و کبیرہ. بہرحال یہ زندگی چند روزہ ہے اور یہ قربانیوں سے مزین ہے. جیسے ہم مشقت اور محنت کرتے ہیں، یہ لوگ اس کو ایکسرسائز کہتے ہیں، ورزش کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا، ڈائٹنگ کہتے ہیں. اس طرح اسلامی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کرنا، سویرے اٹھنا. ابھی میں نے ایک اپنے محبوب دوست سے کہا کہ کبھی فجر کا یاد آیا ہے کہ آپ کو فجر میں آنا ہے، یہ سستی کیوں کرتے ہیں؟ اس سستی کا کوئی علاج بھی ہے؟ جو لوگ فجر جماعت سے نہیں پڑھتے، شرعن اور بشرن کوئی عذر نہیں ہے. میرے سامنے عذر پیش نہیں کر سکتے تو احکم الحاکمین کے سامنے قیامت کے دن کیا عذر پیش کرے؟ ذرا ذرا سی بات پر بہانے بنانا ہو، ادھر سے ادھر ہونا، استقامت کا فقدان ہے. الحمدللہ. مومن مسلم جب وقت فجر داخل ہو اس کو بیدار رہنا چاہیے. یہ مجھ سے سن لو، شاید کوئی اور نہ سنا سکے، اس میں یہ ہمت نہیں ہوگی، نہ کبھی سنا ہوگا کہ جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، آپ بستر پر تیار بیٹھے ہو. چاہیے تو یہ کہ آپ مصلی پر اور تہجد سے فارغ ہو، تفصیلی دعائیں مانگ چکے ہو. اگر وہ نہیں ہے وید کنڈ زویا اور سخ بویا، یہ نہایت نااہلیت ہے، نہایت بدبختی ہے کہ اذان بھی ہو گئی اور نماز بھی ہو گئی اور جتنے کوتھی اوتھیان کلوتی، کوتا اسی طرح پڑا ہوا ہے، جگہ سے ہلا ہی نہیں. اب دیکھو یہ غصہ مجھے ہے یا نبی کو ہے؟ سن لو کیا کہہ رہے ہیں. بخاری شریف جلد اول 153 صفحے پر امام بخاری احادیث لائے. فرمایا کہ جب آدمی سو جاتا ہے، صبح کے وقت داخل ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے. یا عقیدو علی قافیت راسکم ثلاث عقد، تمہارے سر اور چہرے پر 3 گرے باندھتا ہے، اور ہر گرہ باندھتے وقت کہتے ہیں علیک لیل طویل فرقد، رات بڑی پڑی ہے سو جاؤ یار، علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل. شیطان بے ایمان بھی دم کرنا جانتا ہے، لیکن غلط طریقے کا دم ہے، حرام کاری کا دم ہے، لوگوں کو دین سے اور ایمان سے نکالنے کا غلط دم ہے. کام کر رہا ہے وہ بھی. حدیث بخاری و مسلم میں ہے ان استيقظ، اگر یہ جاگ گیا، فانحلت عقدۃ، ایک گرہ کھل گیا. وتوضأ، وضو کرنے گیا، فانحلت عقدۃ، دوسرا گرہ کھل گیا. وذکر اللہ وصلی، فانحلت عقدۃ، نماز شروع کر دی، اللہ کے ذکر و تسبیح میں لگ گیا، تیسرا گرہ بھی کھل گیا. فاصبح نشیطا بسیطا، صبح اٹھے گا بیدار مغز، چاق و چوبند، خوشگوار. سبحان اللہ، صحت اور توانائی سے آراستہ. الحمدللہ. اور اگر یہ نہیں اٹھا، اذان بھی ہو گئی تب بھی نہیں اٹھا، وقت نماز بھی گزر گیا پھر بھی نہیں اٹھا، تو وہ گرے آپس میں سخت ہوتے جاتے ہیں، ٹائٹ ہوتے جاتے ہیں. وہ شیطان آ کے دیکھتا ہے کہ میرا پتر تو اسی طرح لیٹا ہوا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس کے کان میں اپنا ذکر دے کر اس پر پیشاب کر دیتا ہے کہ دن بھر یہ میرا پیشاب چاٹتے رہو. اس سے اندازہ لگاؤ کہ فجر کے لیے نہ اٹھنے والا کتنا سخت گناہگار ہے اور کتنا سخت نقصان کا مرتکب ہے. آپ کو اگر پتہ چل گیا نا کہ بلے نے پیشاب کیا، آپ کہ
یہاں تو نماز نہیں ہوتی. آپ کو اگر پتہ چلے کہ آپ کے منہ میں ذرا سی مکھی مچھر، آپ کہیں گے یا اللہ خیر کرے، کوئی طبیعت خراب نہ ہو جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر دشمن ہے، نقصان دہ ہے. لیکن شیطان کا اللہ کہتے انہ لکم عدو مبین، تو بہت بڑا دشمن ہے. اس نے دشمنی کی حد کر دی، گرے باندھے کہ نہ پڑھے نماز، اٹھے نہیں. اور جب دیکھا کہ اس کی تحریک کامیاب ہو گئی تو اس کے کان میں پیشاب کر کے اور اس کو کہا کہ دن بھر خبیث اور نفس کسلان ڈیلا ڈالا، ایسا لگے گا جیسے گیدڑوں نے چاٹا ہے. بھائیوں کو اٹھایا کرو. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، پیکر خلق جمیل، کرم و احسانات کا منبع اور مرکز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درد و غم سے یہ بیان فرمایا. اللہم بارک لامتی فی بکورہا، خدایا میری امت جو سویرے کرے اس میں برکت عطا فرما. سبحان اللہ. بڑے خطرناک آدمی بھی جب میں فجر میں دیکھ لوں بہت خوش ہو جاتا. آہا، بڑا کام کیا. کہتے آسمانوں سے ایک نور نازل ہوتا ہے دن بھر کی کفالت کے لیے، حفاظت کے لیے، اور وہ اس شخص کے سر پر آتا ہے جو فجر کی نماز میں موجود. سبحان اللہ. دعاؤں میں کہنا چاہیے کہ اللہ ہماری فجر ضائع نہ فرما. آل و اولاد، اہلیہ، ہماری بھاوج، ہماری بہن، ہماری مائیں، ان سب کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کو خیر کا کلام پہنچائے. ان کو بتانا ہے کہ بہت بڑی زیادتی. دیکھا نہیں کہیں سویرے اٹھنا اور ہوائی جہاز کا ٹکٹ کیا ہے 10-12 ہزار روپے، جلدی تیار ہو جاؤ سیٹ مس ہو جائے گی. کیا ہے؟ کتنی فجر آپ نے مس کی، کتنے تہجد مس کیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی تو پڑھو. یہ ہے تو نفل، لیکن آسان. يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس کے بدلے میں آپ کو مقام محمود ملے گا. علماء کہتے ہیں پیغمبر نے پڑھی تو مقام محمود ملا، امت پڑھے تو مقام محمود پر پیغمبر کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ تعالی سنت قربانیاں، شایع نشان قربانیاں، دینی اغراض، ارواح اور معانی سے مالا مال قربانیاں. ہم گائے خریدتے ہیں، بچڑا خریدتے ہیں، مینڈا خریدتے ہیں، بکرا خریدتے ہیں، کوشش کرتے کہ اچھا ہو، خوبصورت ہو. حدیث میں استشرف العین والاذن والسن، کان، آنکھ، سب چیزیں غور سے دیکھو، اچھا دیکھو. ایک روایت میں ہے قیامت کے دن یہ آپ کی سواری بنے گی. تو اس کا جو بدل ہے، اس کا جو صلہ ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے ایک کھجور خیرات کی، اس کو احد پہاڑ کے برابر کھجور کا ڈھیر ملا اجر و ثواب کا. اور جنازہ پڑھنے کا ایک قیرات ہے اور قبرستان تک جانے کا دوسرا قیرات ہے. قیرات مانا چٹانک، ایک چٹانک، ایک پیمانہ ہے عربی کا. لیکن کل قیرات کا جبل احد بخاری، ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ جی بکرے پر کیسے بیٹھوں گا میں، بکرے پر نہیں نہ بکری پر. اس کا صلہ ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا، اس کا اجر ملے گا. اس لیے علماء دین کہتے ہیں جانور چند دن پہلے لے لو اور پالو، محبت پیدا کرو، اس کو چارہ دو، صفائی کرو، بنگلوں میں ان کی مینگنی اور پیشاب ملاؤ، آگے پیچھے کرو.
ये बंगले क्या है? ये जमीन में धंसने वाले हैं। ये बंगले अनकरीब खाली होंगे और आप नहीं होंगे। ये महल और कोठियां अपनी जगह होगी वीरान खंडहर, और आप वीरान कब्र में जा चुके होंगे। उस दिन का ख्याल रखो। यही अमाल जो आज आप इस्लाम की रजा के लिए, खुशनुदी खुदाबंदी के लिए करेंगे, यह आखिरत का बहुत बड़ा सरमाया है। हक ताला ने तौफीक दी तो अगले जुमे को भी इंशाअल्लाह कुर्बानी से मुताल्लिक कुछ मजीद तफसीलात जिक्र करूंगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, अल्लाहु अकबर कबीरा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अहमद अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। अख़रज शेख़ान फ़ी सहीहिहिमा अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दीनु वन-नसीहा। क़ील लिमन या रसूलल्लाह? क़ाल लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिहिम। व अख़रज अल-बुख़ारी फ़ी जामिही अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द क़ाल इन्नी ऊतीतु मिल्लतन हनीफ़िय्या समहतन सहला। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन क़दीमुन करीम मलिकुन बर्रुन व रब्बुर रऊफ़ुर। अहमदुका हम्दल हामिदीन व अश्कुरुका शुक्र शाकिरीन व अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिर रुसुलि वन नबिय्यीन सय्यिदिल औलियाए वल मुत्तक़ीन सय्यिदिल गुररिल मुहज्जलीन सय्यिदिश शुफ़आए यौमिद्दीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़दलिल ख़लाइक़ बअदन नबिय्यीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम ग़रज़न मिन बादी वमन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम ख़ैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फ़इन्न अहदकुम लौ अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा
ما بلغ مد احدهم ولا نصیف رواه البخاری ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کریں۔ اللہ صحت اور شفا کی دعا فرمائی۔ اگر نماز میں سر سے ٹوپی گر جائے تو کیا ہو؟ کبھی بخاری شریف میں بھی ہے اور فتاوی قاضی خان میں بھی کہ ایک ہاتھ سے اٹھا کے سر پہ رکھ لے۔ موبائل سے تصویر کھینچنا حرام، گناہ کبیرہ ہے۔ عورتوں کا تبلیغ میں جانا کیسا ہے؟ شاہ انور شاہ صاحب نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ یجب تبلیغ النساء کما یجب تبلیغ الرجال، جس طرح مردوں کو ایک دوسرے کو خیر کی بات پہنچانا چاہیے، خواتین بھی پردے حجاب محارم کی شرط پر تبلیغ کر سکتی ہے۔ ایک گھر میں ایک ساتھ 18 بھائی رہتے ہیں، 8 بھائی، اور سب کے سب صاحب نصاب ہیں، ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ ایک قربانی کرنے سے علی کل بیت یکفلون کے الفاظ ہدایہ وغیرہ میں ہے کہ ہر گھر پر ایک قربانی ہے، لیکن مفتابی قول یہ ہے کہ جب نصاب ہر ایک کا علیحدہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہر فرد قربانی کر لے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء والقوی العزیز۔ کیا یہ وظیفہ فجر کی نماز سے پہلے نہیں؟ شاہ عبد الغنی پھول پوری کے حوالے سے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے تفسیر معارف القرآن سورۃ شورى آیت نمبر 19 کے نیچے لکھا ہے کہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی ہیئت پر بیٹھے ہوئے دائیں ہاتھ کے پوروں سے 70 مرتبہ ہمیشہ پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ مجرب اور مشاہدے۔ ہماری جماعت کراچی 1 ماہ کی تشکیل پر آئی ہے۔ کیا ہم قصر نم نہیں؟ کراچی میں تو آپ 15 دن یا اس سے زیادہ جب مقیم ہو گئے تو کراچی میں آپ جب تک ہیں مقیم ہیں اور 4 فرض ہی پڑھیں گے۔ دودھ چھوڑانے کی عمر کی حد بتائے 2 سال، بہتر اور افضل 2.5 سال۔ تہجد عشاء کے فوراً بعد سونے سے پہلے پڑھ سکتے، وہ قیام اللیل ہوتا ہے 8 رکعتیں، اور کبھی تہجد کی ہمت نہیں ہے، تکلیف سفر ایسا معلوم ہو رہا ہے تو اسی کے ساتھ ہی اخیر میں 3 وتر پڑھ لے، بس فارغ ہو جائے۔ باقی رات کے شروع کے حصے میں 8 رکعتیں اور قیام اللیل ہے، اور آخری حصے میں 12 رکعتیں اور وہ تہجد ہے۔ اگر قیام اللیل کے بعد تہجد نصیب ہوئی تو وتر اس کے بعد پڑھے، اگر وتر پڑھ چکے ہیں تو پھر نہ تہجد کی ضرورت نہ کسی نفل کی ضرورت۔ پیغمبر کا حکم ہے کہ وتر رات کے آخری نماز بنایا کرو۔ ارے میرے گھر کی طرف بدعتی کی مسجد ہے، میں اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں۔ جتنے آپ بے غیرت ہوں گے اتنے آپ ہر جگہ پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ غیرت اور ایمان کا ہے۔ جب آدمی میں توحید اور سنت موجزن ہو وہ بدعتی کے پیچھے کبھی سر نہیں جھکائے گا۔ جب آدمی میں ایمان و غیرت نہ ہو تو اس کی نماز ہر جگہ ہو جاتی۔ غیر مقلد یزید کو حضرت کہتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے کہ یزید بیٹے کو 18 سال کی عمر میں 6 بار کے وطن اعظم؟ بہرحال بہت سارے لوگ مختلف الرائے ہے، لیکن اہل سنت والجماعت اہل حق متفق ہے کہ وَيَزِيد كَانَ فَاسِقًا بِلَا رَيْبٍ۔ حضرت الاستاذ محدث العالم فقیہ الزمان مولانا محمد یوسف صاحب بنوری معارف السنن جلد 6 صفحہ 8، 9، 10 پر لکھتے ہیں کہ یزید اچھا آدمی نہیں تھا، اس کا ظالم ہونا متفق علیہ اور فاسق ہونا، اس لیے اس قسم کے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ہاں رافضیوں کی طرح لعنت اور کافر کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
میرے کزن نے ذہنی دباؤ کی وجہ سے خودکشی کر لی، اب اس کے لیے دعا اور نہ بارہ. خودکش مسلمان تو ہے، اس لیے جنازہ عام لوگ پڑھتے، خاص نہیں پڑھتے. اور مسلمان گناہگار کے لیے دعا ہے. حدیث میں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو گناہگار ہیں ان کی میں شفاعت کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور آپ کے آلو کی صحت، توانائی، روز افزوں، بہتری، اضافہ آپ کی کاوش و قبول فرمائیں. نماز میں کھانسی سے متعلق ایک ساتھی نے کہ نماز میں کھانسی کی اجازت سے متعلق فتویٰ موجود کہ نماز میں کھانسی نہ کرنا سر تقوی کا معاملہ ہے، اور امام نماز میں جتنی بار بھی چاہے اسے کھانسی کی جائے. اور شاوش ہے، نماز پڑھا رہا ہے امام یا ٹانگا چلا رہا ہے؟ جتنے چاہے وہ کھانستا رہے، اس میں وہ پہ لاہوری ٹانگے میں کیا فرق ہے؟ یوں نہ کہے، یوں کہے کہ ضرورت کہتا نمازی اور امام دونوں کھانس سکتے ہیں، بلا ضرورت کھانسنا منع ہے، مفسد صلاۃ ہے. ایک باقی باتیں وہ فضول کر رہا ہے، مسئلے کو لے کر بگاڑنا شروع کر دیا. دوسرا یہ کہ گلا کنکھارنا اگر شدید مجبوری ہے، مر رہا ہے، گلا خشک ہو رہا ہے تو بے شک کنکار سکتا ہے. وَالتَّنَحْنُهُ بِلَا عُذْرٍ تُفْسِدُ الصَّلَاةِ، ہدایت کی عبارت ہے. گلا کنکارنا بغیر عذر کے نماز کے لیے خطرہ ہے. عذر تو معقول ہے، درست ہے. طالب علم کے شروحات دیکھنا کیسا ہے؟ مختصر شروع جیسے حرف شذی ترمذی کے لیے یا زاد المنتہی ترمذی کے لیے. زمانے طالب میں کون سی تفسیر دیکھنا چاہیے؟ تفسیر شیخ الہند، جس کو تفسیر عثمانی کہتے ہیں. ایک مسجد کی سامان اور دوسری مسجد میں استعمال کرنا، فتویٰ تو یہی ہے کہ ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد میں نہ جائے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو لے جا سکتے ہیں. ایک یونیورسٹی میں طالب علم ہے جہاں مسجد میں کوئی امام انتظام نہیں ہے، اور جو لڑکا نماز پڑھاتا ہے وہ گانا بھی گاتا ہے اور گٹار بھی بجاتا ہے، نامحرم لڑکیوں سے باقی معاملات بھی کرتا ہے. مطلب ہے کہ بدماشوں کا امام بدماش ہے، یوں کا ہے. تو الخبیثات للخبیثین، لوگ بھی خبیث ہے، وہ بھی خبیث ہے، خبیثوں کی خباثت ہو جائے گی. کون سا کام ہے جو وہ نہیں کرتا ہے؟ امام ہے، ڈانسر ہے. صاحب کا درجہ ساتھ طالب علم محمد بشیر چمن سے کوئٹہ جا رہا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ شہید و سعید بنائے، خدا تعالیٰ ان کے اعزاء و اقربا کو صبر و اجر دے. اللہ تعالیٰ شہید طالب جن، آمین آمین آمین. آپ کا سایہ فتح ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم رکھے. میں ریحان احمد، میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، آپ کو اور تمام خاندان اور معزہ الیہ سب کو صبر اجر نصیب کرے. بھائی جو امریکہ میں مقیم ہے ان کو گردوں کے کینسر کے آخری ڈاکٹر نے بتائی، حضرت آپ سے دعا اللہ صحت شفا عطا فرمائے. ہمارے ایک دوست دبئی میں بہت پریشانی میں، ان کا پاسپورٹ چھین لیا گیا، آپ سے درخواست دعا فرمائے اللہ آسانی پیدا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم یا اللہ وبناؤنا خیر من یسألک علما نافعا وعملا صالحا. جو طالب علم شہید ہوا اللہ سعید و شہید بنائے، جو بیماران ہے اور تکالیف میں ہیں اللہ انہیں صحت، زندگی، آرام، راحت عطا فرمائے. جن کی والدہ فوت ہوئی اللہ بخشش فرمائے، ان کی آل و اولاد جملہ اقربا اور اعزاء کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. حق تعالی ملک و ملت کی حفاظت فرمائے. مدارس، مساجد، علماء، طلباء، بہی خواہ سب کے حق تعالی ہمیشہ کے لیے حافظ و ناصر، معین و مددگار ہو. صلی اللہ